السلام علیکم. کوشچن نمبر 1 آپ کو کروایا جا چکا ہے, 2 بھی کروایا جا چکا ہے, 3 بھی کروایا جا چکا ہے, 6 بھی کروایا جا چکا ہے, اور ایک ایکسٹرا کوشچن آپ کو کروایا جا چکا ہے 1962 کا آئین, رائٹ. یہ بھی آپ کو کروایا جا چکا ہے, یعنی کوشچن نمبر 7 ٹو سمجھیے اس کو کروایا جا چکا ہے. اب کروا رہے ہیں آپ کو کوشچن نمبر 4, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ کیوں ہوا, یا اس کے علیحدگی کی کیا وجوہات ہیں. یعنی کوشچن نمبر 4. کوشچن نمبر 4, مشرقی اور مغربی پاکستان کے علیحدگی کی وجوہات. مشرقی اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات. دیکھیے, 14 اگست 1947 کو پاکستان مستقل وجود میں آیا. 14 اگست 1947 کو پاکستان دو حصوں میں وجود میں آیا, یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. لیکن بدقسمتی سے 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. لیکن بدقسمتی سے 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. مشرقی پاکستان کی زوال یا علیحدگی کے اسباب درج ذیل ہیں. مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ آزاد ملک بن گیا. مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے نام سے ایک علیحدہ آزاد ملک بن گیا. لہذا اس کے اسباب درج ذیل ہیں. نمبر 1, مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع. مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع. مشرقی اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع. مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تقریباً 16 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تقریباً 16 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اور درمیان میں بھارت اور سمندر حائل ہے. اسی لیے دونوں حصوں کے عوام ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں آ سکے. دونوں حصوں کے اقوام ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہیں آ سکے. اس کی وجہ سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام کے درمیان
غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ اسی وجہ سے مشرقی مغرب پاکستان کے عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ بھارت نے کبھی بھی برصغیر کی تقسیم کو اور قیام پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا۔ بھارت نے کبھی بھی برصغیر کی تقسیم اور قیام پاکستان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، لہذا اس نے ان غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے مغربی پاکستان کے خلاف من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس پروپیگنڈے نے دونوں صوبوں کے عوام میں بد اعتمادی پیدا کر دی، جس سے پاکستان کے دونوں حصوں کو شدید نقصان پہنچا۔ پروپیگنڈا اور بد اعتمادی پیدا کر جس سے شدید نقصان پہنچا۔ آگے یہ نمبر 2 آپ کے پاس ہیڈنگ ہے، آپ کے پاس نمبر 2 ہیڈنگ ہے معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق۔ معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق۔ اسٹارٹ کیجئے لکھنا۔ دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بہت مختلف تھے، اس لیے ان کے مابین ایک دوسرے سے آگہی پروان نہیں چڑھ سکی۔ پیراگراف چینج۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا رویہ زیادہ دوستانہ تھا اور وہ عوام کے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کے افسران مشرقی پاکستان میں تعینات کیے جاتے تھے۔ ان کا رویہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ بالکل مختلف اور جدا گانا تھا۔ وہ عوام سے فاصلے کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے عمل دخل اور نظم و نسق میں جائز اور حقیقی حصے دار نہیں بنایا گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2 آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3 اسٹارٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ۔ نمبر 3 ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 3 ہیڈنگ ہے ماشاءاللہ۔ دونوں حصوں میں بار بار ماشاءاللہ کے نفاذ نے بھی مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دیا۔ دونوں حصوں میں بار بار ماشاءاللہ کے نفاذ نے بھی اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دیا۔ احساس محرومی پیدا کر دیا۔ جنرل محمد ایوب خان سیاستدانوں کو یہ الزام دیتے تھے کہ وہ پارلیمانی نظام حکومت کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ عوامی رہنما یہ یقین رکھتے تھے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے قیام میں ماشاءاللہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی۔ نمبر 3 آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے آپ کے پاس
زبان کا مسئلہ. زبان کا مسئلہ اسٹارٹ کیجیے. سرکاری زبان کے مسئلے پر بھی مشرقی پاکستان کے عوام کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف تھا. وفاقی حکومت کی پالیسی سے سرکاری زبان کے مسئلے پر بھی مشرقی پاکستان کے عوام کو وفاقی حکومت کی پالیسی کا اختلاف تھا. حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اور کئی بنگالی طلبہ کی جان قربان ہو گئی. اس سے بھی بنگالیوں کے ذہنوں میں اشتعال پیدا ہوا. اشتعال پیدا ہوا. 4 کمپلیٹ ہو گیا. 5 ہے آپ کے پاس. صوبائی خود مختاری. صوبائی خود مختاری. یس. صوبائی خود مختاری. مشرقی پاکستان مکمل صوبائی خود مختاری چاہتا تھا. اس مطالبے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک بھارت نے 1971 میں مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کر دیا. اگر یہ مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. نمبر 6. معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا. معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا. معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا اسٹارٹ کیجیے. عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان نے بنگال میں یہ پروپیگنڈا اور تشہیر کرنا شروع کر دیا کہ بنگالیوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکھا گیا ہے. اس نے مشرقی پاکستان کے علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا. علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا. اس نے عوامی لیگ کا 6 نکاتی منشور پیش کیا. 6 نکاتی منشور. نکاتی منشور پیش کر دیا. ملک کی دیگر جماعتوں نے شیخ مجیب الرحمان کی تجویز کو رد کر دیا. اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات جوڑنے شروع کر دیے. لہذا اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات جوڑنے شروع کر دیے اور آل انڈیا ریڈیو نے اپنے پروگراموں کے ذریعے بنگالیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت پیدا کر دی. یعنی شدید نفرت پیدا کر دی. 6 کمپلیٹ ہے. 7 ٹاپک آپ کے پاس آتا ہے. 7 ہندو اساتذہ کا کردار. ہندو اساتذہ کا کردار. مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کی ایک کثیر تعداد پڑھا رہی تھی. انہوں نے ایسا ادب اور لٹریچر تیار کیا جس کی بدولت بنگالیوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف منفی جذبات اور خیالات پروان چڑھے. 7 کمپلیٹ ہوتا ہے. 8 ٹاپک آپ کے پاس آتا ہے. 8واں ٹاپک ہے آپ کے پاس بین الاقوامی سازشیں.
بین الاقوامی سازشیں. مشرقی پاکستان میں تقریباً 10 ملین 1 کروڑ ہندو اقلیت میں آباد تھے. مشرقی پاکستان میں تقریباً 10 ملین یعنی 1 کروڑ ہندو اقلیت میں آباد تھے. ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت ان کی پشت پناہی کرتا تھا. ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت ان کی پشت پناہی کرتا تھا. بھارت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور اقتصادی حیثیت مزید مستحکم ہو سکے. یعنی بھارت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور اقتصادی حالت یا اقتصادی حیثیت مستحکم ہو سکے. بے شمار ہندو بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے. دور بھی پاکستان کا مخالف تھا. کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہاں فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی. دوسری جانب خود امریکہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتا تھا. ان حالات میں روس نے پاکستان پر بھارت کے حملے اور جارحیت کی کھل کر حمایت کی. بھارت کے حملے اور جارحیت کی کھل کر حمایت کی. یہ ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ ٹاپک آتا ہے آپ کے پاس 9. 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت. 1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب کی اکثریت رائٹ. لکھیے شروع کیجیے لکھنا. 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت اور برتری حاصل کر لی. ریپیٹ کر رہی ہوں. 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت اور برتری حاصل کر لی اور 169 نشستوں میں سے اس نے 167 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی. انتخابات میں اکثریت حاصل ہونے کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے اپنے مطالبات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. لیکن اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے ان مطالبات کو نظر انداز کر دیا.
9 کمپلیٹ ہو گیا آپ کے پاس ہیڈنگ. نمبر 10 آپ کے پاس آتی ہے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی. مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی. دسمبر 1970 کے عام انتخابات کے عام انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. اس صورتحال کا سیاسی حل ڈھونڈنے کے بجائے اس وقت کی فوجی حکومت نے عوامی لیگ کو کچلنے کا فیصلہ کیا. جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا. اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی. اس نے بھڑکتے ہوئے شوروں کو مزید ہوا دی. یعنی اس پابندی نے بھڑکتے ہوئے شوروں کو اور مزید ہوا دی. عوامی لیگ کی علیحدگی کی تحریک کے خلاف فوج نے کارروائی شروع کر دی. اس کے نتیجے میں بنگالیوں میں زبردست نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی مسلح جدوجہد شروع کر دی. نمبر 10 ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. نمبر 11 شروع ہوتا ہے آپ کے پاس بھارت کا حملہ. فوجی کارروائی کے نتیجے میں عوامی لیگ کے رہنما اور بنگالیوں کی ایک کثیر تعداد بھارت فرار ہو گئی. فوجی کارروائی کے نتیجے میں عوامی لیگ کے رہنما اور بنگالیوں کی ایک کثیر تعداد بھارت فرار ہو گئی. بھارت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی. بھارت نے پاکستان کے فوجی معاملات میں مداخلت شروع کر دی، یعنی اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی. بھارت نے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مشرقی پاکستان کے لاکھوں پناہ گزینوں مشرقی پاکستان کے لاکھوں پناہ گزینوں کی وجہ سے اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے. لاحق ہو گیا ہے. مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کو بھارت نے اپنے اوپر حملہ قرار دیا. مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کو بھارت نے اپنے اوپر حملہ قرار دیا. پیراگراف 6 شیخ مجیب الرحمان نے مکی باہنی شیخ مجیب الرحمان نے مکی باہنی بریکٹ میں آئے گا آزاد فوج کے نام سے ایک نیم فوجی دستہ ترتیب دیا تھا. اس دستے نے
پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا. اس دستے نے پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا. اس کی حمایت میں بھارت نے بھی پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے. اس کی حمایت میں بھارت نے بھی پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے. 3 دسمبر 1971 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا. پیغام چین. اندرون ملک عوام کی حمایت نہ ہونے اور رسد اور ملک کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. یعنی 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ مغربی پاکستان کے محاذ پر بغیر کسی بڑے حملے کے جنگ بند کر دی گئی. لہذا 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پر ایک آزاد ملک بن گیا. بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ملک بن گیا. 11 ہو گیا. لاسٹ ٹاپک آپ کے پاس آتا ہے 12، یعنی بنگلہ دیش کو تسلیم. یہاں تک ہے تمام وجوہات ہمارے پاس آ گئی ہیں کہ کون کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور جو ہے نا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی علیحدگی ہوئی. اب علیحدگی ہونے کے بعد 16 دسمبر 1971 میں ہمارے جو فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے، لہٰذا بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہو گیا اور ایک آزاد ملک بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا. اب اس کی ہمیں تسلیم کرنا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹاپک کو لے کے چلنا. لہٰذا نمبر 12 میں جو ہے ہم یہ لکھیں گے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا. شروع کیجیے لکھنا. دنیا کے اکثر ممالک نے بنگلہ دیش کو فوراً ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا. یعنی فوراً ہی دنیا کے اکثر ممالک نے بنگلہ دیش کو فوراً ہی ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا. لیکن مشرقی پاکستان کے علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام سے مغربی پاکستان کے محب وطن عوام کو شدید صدمہ پہنچا. محب وطن عوام کو شدید صدمہ پہنچا. وہ اس کو پاکستان کے لیے عظیم المیہ تصور کر رہے تھے. وہ اس کو پاکستان کے لیے ایک عظیم المیہ تصور کر رہے تھے اور اس سے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کو شدید دھچکا پہنچا تھا. اور اس سے پاکستان کی وحدت اور اتحاد
اور اتحاد کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ پیغام چینج تاہم 24 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ تاہم 22 فروری سے 24 فروری تک 1974 کو 22 فروری کا 24 فروری 1974 کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں مسلم ریاستوں کے تقریباً 40 وفود نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مسلم ریاستوں کے تقریباً 40 وفود نے شرکت کی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اپنے بہت سے اعلیٰ مرتبہ سربراہان مملکت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی اخوت، دوستی اور بھائی چارے کے اثر انگیز مناظر نظر آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی اخوت، دوستی اور بھائی چارے کے اثر انگیز مناظر نظر آئے۔ اس سربراہی کانفرنس میں مسلم دنیا کو درپیش تمام مسائل زیر بحث لائے گئے۔ پیغام چینج مشرقی وسطیٰ کا مسئلہ بھی بہت تفصیل سے زیر بحث لایا گیا۔ اخوت و بھائی چارے کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کو بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا یعنی دعوت دی گئی۔ اس موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو سربراہ کانفرنس میں خوش آمدید کہا گیا۔ کمپلیٹ سوال آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تجزیہ مندرجہ بالا نکات کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہی تمام مسائل کی وجہ بنا۔ یعنی بعض اوقات دوری کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے، اور یہی وجہ مشرقی پاکستان کے علیحدگی میں ثابت ہوئی۔ آپس کے اختلافات دور نہیں ہوئے، غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئیں، ایک دوسرے کے مطالبات کو سمجھا نہیں گیا۔ اگر سمجھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں سمجھی جائیں تو آپس کے تعلقات بہتر ہو سکتے تھے۔
لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ بھارت کی نظر آتی ہے. دراصل بھارت نے پاکستان کی تقسیم کو یعنی برِ صغیر کی تقسیم کو اور پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا. لہذا سب سے بڑی وجہ بھارت کی اس میں نظر آتی ہے اس نے چاہا ہی نہیں کہ دونوں صوبے دونوں حصے مل کر رہیں. لہذا اس نے ان تمام غلط فہمیوں کا فائدہ اٹھایا اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے اس نے تمام ایسے پروپیگنڈے استعمال کیے جس سے مشرقی پاکستان کے عوام کے دل میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے. اور بھارت نے اس لیے بھی مشرقی پاکستان کے اندر مداخلت کی کیونکہ وہاں ہندوؤں کی اکثریت آباد تھی اور بھارت جو تھا وہ اپنے ہندوؤں کی پشت پناہی کرتا تھا. لہٰذا وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ ہندوؤں کے حقوق ضبط کیے جائیں بلکہ ان کے حقوق کی پشت پناہی کے لیے اور تحفظ کے لیے اس نے ہمیشہ کام کیا. اس سلسلے میں بھارت نے اپنے کچھ جاسوسی بھی کچھ ہندو اس کے لیے جاسوسی بھی کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ تمام وجوہات جو تھی اس میں بھارت کا ہاتھ نظر آتا ہے. دوسری طرف پاکستان کے جو بہت سارے مخالف تھے اس میں روس بھی شامل تھا, امریکہ بھی شامل تھا. انہوں نے بھی مل کر بھارت کے حملے کی حمایت کی اور پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان فاصلے کی وجوہات کی وجہ سے اور بھارت کی مداخلت کی وجہ سے آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکے. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا اور آزاد کے بعد اس نے ایک آزاد ملک بن گیا بنگلہ دیش کے نام سے. یعنی 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد ریاست بن گیا. یہ تھی تمام وجوہات. آپ کا سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے. یعنی کوشچن نمبر آپ کا جو ہے 4 مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کیا تھی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ کا کوشچن نمبر شروع کرتے ہیں 5. یعنی کوشچن نمبر 4 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب کوشچن نمبر ہم شروع کریں گے 5. یعنی ملک میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستانی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جو مغربی پاکستان ہمارے ہاتھ میں رہ گیا ہے یعنی ایک حصہ رہ گیا ہے. اب ہمیں اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کس طرح کام کرنا ہے, کس طرح اس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے تاکہ پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آئے. ایک آزاد اور خوشحال پاکستان کا خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے. ان کے سامنے تو نہیں ہو سکا لیکن اب ہو سکے. اب شروع کرتے ہیں کوشچن نمبر 5. ملک میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستانیوں کا کردار. ملک میں لانے کے لیے پاکستانیوں کا کردار. شروع کیجیے. بطور تحفہ پاکستان بطور تحفہ پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تحفے کے طور پر انعام میں ملا ہے. یہ
رمضان المبارک کی 27ویں رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، جو ایک عزت والی رات ہے اور جس کی عظمت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا آزاد اور خود مختار ملک عطا فرمایا۔ پیغام چینج۔ دراصل پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے تو اس کا استحکام اور خوشحالی تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ دراصل پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے تو اس کا استحکام اور خوشحالی تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان مخالف عناصر اور قوتیں بحیثیت ملک پاکستان کو اور بحیثیت قوم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ڈرتے ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں ہمہ جہتی ہیں پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار حسب ذیل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار حسب ذیل ہونا چاہیے۔ نمبر 1 ہیڈنگ آپ کے پاس آتی ہے سخت محنت۔ ہمیں سخت محنت سے کام کرنا چاہیے اور قومی نشوونما اور فروغ کے تمام شعبوں میں ترقی کرنی چاہیے تاکہ ملک خوشحال اور معاشی طور پر آزاد ہو۔ نمبر 2 لسانیت اور علاقائیت سے بلند ہو کر سوچنا۔ ہمیں لسانیت اور علاقائیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے۔ نمبر 2 کمپلیٹ۔ نمبر 3 محبت اور حب الوطنی۔ محبت اور حب الوطنی۔ ہمیں اپنے قول و فعل سے پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے قول و فعل سے پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کا اظہار کرنا چاہیے۔ 4 نوجوان نسل کو تعلیم یافتہ بنانا۔ ہمیں اپنی نوجوان نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا چاہیے اور ملک کے دور دراز علاقوں اور کونے کونے تک تعلیم کو پھیلا دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے تعلیم واحد ذریعہ ہے۔ 4 ہو گیا۔ 5 خود انحصار ہونے کی کوشش۔ خود انحصار ہونے کی کوشش۔ ہمیں خود انحصار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور غیروں سے بھاری قرضے اور امداد دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
غیروں سے بھاری قرضوں اور امداد لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب سخت محنت اور جانفشانی سے کام کیا جائے۔ یہ جب ہی ممکن ہے جب سخت محنت اور جانفشانی سے کام کیا جائے۔ نمبر 6، اسلامی نظام حکومت کی تشکیل۔ ہمیں ایسے نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی ہو، تمام برائیوں، بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی ہمیں ایسا اسلامی نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی ہو اور تمام برائیوں، بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے۔ بطور پاکستانی فخر۔ فخر محسوس کرنا۔ بطور پاکستانی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ بطور پاکستانی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ آپ کے ہو گئے اس کے اندر۔ اب آپ تجزیہ کیجیے۔ تجزیہ ہے آپ کے پاس کوشچن نمبر تجزیہ، کوشچن نمبر 5 کا تجزیہ۔ مندرجہ والا نکات کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے پاکستان کے تمام شہریوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں ترقی اور خوشحالی لانے کے لیے کس طرح کردار ادا کرنا چاہیے، کیسے کام کرنا چاہیے، سخت محنت سے کام کرنا چاہیے، تمام نوجوان نسل کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، جس کے لیے قائد اعظم نے بھی کافی زور دیا تھا۔ اپنے قول و فعل سے محبت اور حب الوطنی کا احساس کرنا چاہیے، علاقائیت اور لسانیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے اور ہمیں ایسے نظام حکومت تشکیل دینا ہے، یعنی اسلامی نظام حکومت تشکیل دینا ہے جہاں معاشرتی انصاف ہو، عدل و انصاف سے کام کیا جاتا ہو، اخوت کے جذبات ہوں اور تمام لوگ برائیوں بدعنوانیوں سے پاک ہو کر، بے ایمانیوں سے پاک ہو کر اپنے ملک کے لیے کام کریں اور ہمیں بطور پاکستانی فخر محسوس کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ملک جو ہمیں بطور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے، ہمیں اس پاکستان پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اینڈ یہ آپ کا سوال آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس آتی ہے خالی جگہ۔ یہ لاسٹ ہے آپ کے پاس سلنڈر لینڈ۔
جی اس کے اندر ہمارے پاس خالی جگہ آ رہی ہیں. پہلی ابتدائی انسان نمبر 1 ہے ابتدائی انسان چھوٹے دیش میں رہتا تھا، چھوٹے کنبہ یعنی اکائیوں میں رہتا تھا. اپنے قیام کے فوراً بعد پاکستان کو ایک دیش کی ضرورت تھی، ایک نئے آئین یا دستور کی ضرورت تھی. 1965 کے آئین کی ابتدائیہ میں یہ بیان کیا گیا کہ دیش اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کہ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نمبر 4 تقریباً 1.5 سربراہان مسلم ریاستوں نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کی. تقریباً کتنی؟ 40. نمبر 5 پاکستان نے 1.5 سربراہی کانفرنس کے دوران بنگلہ دیش کو تسلیم کیا. پاکستان نے دوسری سربراہی کانفرنس کے دوران بنگلہ دیش کو تسلیم کیا. نمبر 6 1973 کے آئین کی بنیاد دیش پر رکھی گئی. 1973 آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد پر رکھی گئی. نمبر 7 پاکستان کی پہلی دستور اسمبلی کو دیش نے توڑ دیا تھا. پاکستان پہلی دستور اسمبلی کو گورنر جنرل غلام محمد نے توڑ دیا تھا. لاسٹ ہے آپ کے پاس 8 پاکستان کے تینوں آئینوں میں کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت دیش کے پاس ہے، اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جی تمام فلندا بلینک آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. لاسٹ آپ کا ٹاپک تھا کہ آپ کا فلندا بلینک کا، اور یہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے.